مردوں کو زندہ کرنا۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ میری بیٹی زندہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھا۔ اس نے آپ کو اپنی بیٹی کی قبر دکھائی تو آپ نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا۔ لڑکی نے قبر سے نکل کر کہا لبیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، میں نے اللہ کو اپنے والدین سے بہتر پایا اور اپنے لیے آخرت کو دنیا سے اچھا پایا۔ حافظ ابو نعیم نے کعب بن مالک کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کا چہرہ متغیر پایا، اس لیے وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ بیوی نے کہا اللہ کی قسم، ہمارے پاس یہ بکری اور کچھ بچا ہوا توشہ ہے۔ بس میں نے بکری کو ذبح کیا اور اس نے دانے پیس کر روٹی اور گوشت پکایا، پھر ہم نے ایک پیالہ میں ثرید بنایا، پھر میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو۔ میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا ان کو میرے پاس جدا جدا جماعتیں بنا کر بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک جماعت سیر ہو جاتی تو وہ نکل جاتی اور دوسری آتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور پیالے میں جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ نے پیالے کے وسط میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ پھر آپ نے کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ ناگاہ وہ بکری کان جھاڑتی اٹھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جا۔ بس میں اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ ہماری بکری ہے جسے ہم نے ذبح کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، بس اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ سن کر میری بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد سلام بن مشکم یہودی کی زوجہ نے بکری کا زہر آلود گوشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا۔ آپ اس میں سے بازو اٹھا کر کھانے لگے۔ وہ بازو بولا کہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے۔ وہ یہودیہ طلب کی گئی تو اس نے اعتراض کیا کہ میں نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ یہ معجزہ مردے کے زندہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ میت کے ایک جزو کا زندہ کرنا ہے، حالانکہ اس کا بقیہ جو اس سے منفصل تھا مردہ ہی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا آپ کی خاطر زندہ کیا جانا اور ان کا آپ پر ایمان لانا بھی بعض احادیث میں وارد ہے۔ علامہ سیوطی نے اس بارے میں کئی رسالے تصنیف کیے ہیں اور دلائل سے اسے ثابت کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بھی مردے زندہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک جوان نے وفات پائی۔ اس کی ماں اندھی بڑھیا تھی۔ ہم نے اس جوان کو کفنا دیا اور اس کی ماں کو پرسا دیا۔ ماں نے کہا کیا میرا بیٹا مر گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے یوں دعا مانگی یا اللہ، اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے نبی کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے کہ تو ہر مشکل میں میری مدد کرے گا، تو اس مصیبت کی مجھے تکلیف نہ دے۔ ہم وہیں بیٹھے تھے کہ اس جوان نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا اور کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ آواز مبارک۔ تمام انبیاء کرام خوبرو اور خوش آواز تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ خوبرو اور خوش آواز تھے۔
آپ کی آواز میں ذرہ گرانی پائی جاتی تھی جو اوصاف حمیدہ میں شمار ہوتی ہے۔ خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ بلند آواز اتنے تھے کہ جہاں تک آپ کی آواز شریف پہنچتی اور کسی کی آواز نہ پہنچتی تھی۔ بالخصوص خطبوں میں آپ کی آواز شریف گھروں میں پردہ نشین عورتوں تک پہنچ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اس آواز کو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو شہر مدینہ میں قبیلہ بنی غنم میں تھے سن لیا اور ارشاد نبوی کی تعمیل میں وہیں اپنے مکان میں دو زانوں ہو بیٹھے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ فرماتے ہیں کہ حضور نے منع میں خطبہ پڑھا جس سے ہمارے کان کھل گئے، یہاں تک کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر آپ کا کلام مبارک سنتے تھے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ ہم آدھی رات کے وقت حضور کی قرات سنا کرتے تھے، حالانکہ میں مکان کے اندر چارپائی پر ہوا کرتی تھی۔